السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ بعد وبرکاتہ۔ سلام حضور، آپ کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ لوگ آذان کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں یہ بات کہ آذان پڑھنے والے کے بارے میں کیا ثواب ہے اور آذان سننے والے کو کتنا ثواب ملتا ہے اور آذان کی فضیلت کیا ہے، اگر آپ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے تو بڑی مہربانی نوازش ہوگی تاکہ عوام تک یہ بات پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے اذان اور اذان کے ثواب کے تعلق سے بات کری ہے، جی، تو اذان کا ثواب حدیثوں میں بہت آیا ہے۔ جی، اللہ اللہ، اذان کا ثواب بہت آیا حدیثوں میں بہت آیا ہے۔ میں ایک تاریخ یاد دلا دوں۔ جی، ہارون رشید کی بیوی حضرت آسیہ جی، بیان فرماتی ہیں کہ میرے انتقال کے بعد جی، ایک آدمی مطلب ہارون رشید کی بیوی کا انتقال ہو گیا، جی، تو ایک خاتون نے خواب دیکھا جی، کہ ہارون رشید کی بیوی آسیہ جنت میں ٹہل رہی ہیں۔ جی، تو ان سے پوچھا گیا جی، کہ آپ کے کون سے عمل نے آپ کو جنت میں داخل کر دیا؟ اللہ، تو وہ بیان فرماتی ہیں جی، کہ ایک بار میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھی، اللہ اللہ، میں کھانا کھانے کے لیے کھانا کھانے کے لیے بیٹھی، جی، اتنے میں اذان ہونے لگی۔ جی، کیا آذان ہونے لگی؟ اذان ہونے لگی، جی، تو میں اس جگہ پہ لقمہ توڑ کے منہ کی طرف لے جا رہی تھی، میں نے لقمہ وہیں روک دیا، اللہ، میں نے لقمہ وہیں روک دیا، وہیں روک دیا، اور اذان ہونے لگی، میں اذان سننے لگی، جی، اور جب مکمل اذان ہو گئی جی، اس کے بعد میں نے کھانا کھایا، جی، بس اذان کی ادب کی وجہ سے جو میں نے کام روک دیا، اللہ نے اس کی برکت سے میری مغفرت فرما کے جنت الفردوس میں داخل فرما دیا، اللہ، سبحان اللہ، سبحان جنت اللہ، الفردوس میں داخل فرما دیا۔ جی، تو اذان کا ثواب حدیثوں میں بہت آیا۔ جی، ایک حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہوتا جی، کہ اذان کہنے میں کتنا ثواب ہے جی، تو اس پر آپس میں تلوار چلتی، اللہ اللہ، آپس میں تلوار چلتی، تلوار چلتی کہ اذان میں دوں گا، اذان میں دوں گا، اذان میں دوں گا، اور جو نہیں دینے دیتا لوگ جنگ کر لیتے۔ اللہ اللہ، اتنی بڑی فضیلت، اتنی بڑی فضیلت ہے، تلوار چلتی۔ رواح احمد، اذان شاعر اسلام سے ہے، جی، اگر کسی شہر یا گاؤں یا محلہ کے لوگ اذان دینا چھوڑ دیں جی، تو بادشاہ اسلام ان پر زبر کرے، جی، اور نہ مانے تو قتال کرے، قتل کر دے۔ اللہ، اگر اذان دینا بند کر دیں تو قتل اور کر ان دیا کو جائے۔ حکم کرے کہ اذان دو جی، اور پھر اذان نہ دیں جی، تو بادشاہ اسلام ان کو قتل کر دے۔ جی، یہ حکم ہے، ماشاءاللہ، کیا کرے؟ قتل قتل دے۔ کر دے۔ یہ فتاوی قاضی خاں ہے۔ اللہ اللہ، اور دیکھیے جی، اذان کا طریقہ اور اس کے الفاظ، اذان کی جگہ، جی، اذان کا طریقہ اور اس کے الفاظ، خارج مسجد، جی، مسجد کے اندر اذان، نہیں، اونچی جگہ، جی، قبلہ رخ کھڑا ہو کر، جی، کانوں کے سوراخوں میں انگلیاں ڈال کر۔ جی، اب بعض لوگ انگلیاں کانوں میں ایسے نہیں ڈالتے، ادھر دیکھیے، ایسے نہیں ڈالتے، ایسے کر لیتے، جی، حق ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ جی، ایسے نہیں کرنا ہے، انگلیاں ڈالنا، وہ بھی ادھر ادھر کی نہیں، کلمے کی ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، کیا اصلاح ہے، انگلیاں ڈال کر، یا کانوں پر ہاتھ رکھ کر، جی، اس طریقے سے جی، رکھ کر اللہ اکبر کہے۔ جی، یہ دونوں مل کر ایک کلمہ ہوا، جی، پھر ذرا ٹھہر کر جی، پھر الفاظ وہی پڑھے، اللہ اکبر کہے۔ جی، یہ دونوں مل کر جی، ایک کلمہ ہوا، جی، پھر دو دفعہ اشہد واللہ الہ الا اللہ جی، کہے،
جی پھر 2 دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہے، جی پھر قبلہ کو منہ کر کے جی اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہے، جی یہ بھی ایک کلمہ ہوا۔ جی پھر ایک بار لا الہ الا اللہ کہے، جی یہ وہ پوری اذان پڑھ کے نہیں بتا رہا ہوں۔ جی بعض لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ پوری اذان حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح جو ہے یہ اذان تو ہے، جی یہ اذان ہے، لیکن ہم یہ اذان دینے یہاں نہیں بیٹھے، جی یہ صرف سمجھانے بتانے بیٹھے ہیں۔ جی اس لیے اس بات کو کر دوں ورنہ بعد آدمی سمجھ جائے یار حضرت نے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، اس کے آگے کہا نہیں۔ تو کہے اذان کے بعد کی دعا پڑھے، جی اذان کے بعد کی دعا پڑھے کیا ہے؟ اللہم ربا ہذہ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی سیدنا ومولانا محمدا الوسیلة والفضیلة جی والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا للذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة جی انك لا تخلف الميعاد۔ جی فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 بار الصلاۃ خیر من النوم جی بھی کہے کہ مستحب ہے، اگر نہ کہا جب بھی اذان ہو جائے گی جی الصلاۃ خیر من النوم، اگر نہ کہے تب بھی اذان ہو جائے گی۔ بعض دفعہ 5 بار یہی اذان ہوتی ہے، صرف حی علی الفلاح پہ ختم ہو جاتی ہے، جی تو بعض دفعہ کبھی کبھی مؤذن بھول جاتا، جی دماغ سے بات الصلاۃ خیر من النوم کہنے کو نکل جاتی، جی تو لوگ کہتے ہیں نا اذان ہی نہیں ہوئی ہے، دوبارہ پڑھو، اللہ دوبارہ پڑھو، دوبارہ پڑھو، دوبارہ نہیں ہوئی ہے صلاۃ، حالانکہ یہ مستحب ہے، واجبات میں سے نہیں فرائضات میں سے نہیں نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگ نہیں مانتے۔ اچھا 5 اب کن نمازوں کے لیے اذان کہی جائے؟ جی کن نمازوں کے لیے اذان کہی جائے؟ جی 5 وقت کی فرض نماز اور انہی میں جمعہ بھی ہے، جی جب جماعت مستحبہ کے جی ساتھ مسجد میں وقت پر ادا کی جائیں جی تو ان کے لیے اذان سنت موقدہ ہے، ماشاء اذان سنت موقدہ ہے، جی اور اس کا حکم مثل واجب کے ہے جی کہ اگر اذان نہ کہی گئی تو وہاں کے سب لوگ گنہگار ہوں گے۔ جی خانیہ ہندیہ در مختار و رد المختار۔ مسجد میں بلا اذان و اقامت کے جماعت پڑھنا مکروہ ہے۔ جی بنا اذان و اقامت کے اگر مسجد کے اندر مطلب اذان نہ ہو جی اور مسجد کے اندر اقامت نہ ہو جی تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اللہ کیا ہے؟ مکروہ ہے، عالمگیری میں ہے جی اذان کا حکم۔ اگر کوئی شخص گھر میں نماز پڑھے جی اور اذان نہ کہے تو کراہیت نہیں ہے، کراہت نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں کی مسجد کی اذان اس کے لیے کافی ہے، لیکن کہہ لینا مستحب ہے۔ اگر کہہ لے تو مستحب ہے، اور اگر نہ کہے تو اس کے گاؤں میں جو اذان ہو گئی جی وہ اذان اس کے لیے کافی ہے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اذان کب کہی جائے؟ وقت ہونے کے بعد اذان کہی جائے، وقت سے پہلے نہیں، جی وقت ہونے کے بعد اذان کہی جائے۔ اگر وقت سے پہلے کہی گئی تو وقت ہونے پر پھر کہی جائے۔ یعنی اذان اگر وقت سے پہلے کہہ دی گئی تو اس اذان سے نماز نہ ہوگی۔ قاضی خان شرح وقایا عالمگیری ہدایہ بن نہایا۔ ماشاء اللہ اچھا اب آؤ، اذان کا وقت وہی ہے جو نماز کا وقت ہے، جی اذان کا مستحب وقت وہی ہے جو نماز کا مستحب وقت ہے۔ جی اگر اول وقت اذان ہوئی اور آخر وقت میں نماز تو بھی سنت اذان ادا ہو گئی، سنت اذان ادا ہو گئی۔ جی در مختار و رد المختار۔ جی کن چیزوں میں اذان نہیں؟ جی کن چیزوں میں اذان نہیں؟ جی فرض نمازوں کے سوا کسی نماز کے لیے اذان نہیں۔ اللہ اشراق پڑھو، جی تہجد پڑھو، چاشت پڑھو، اوابین پڑھو، استسقا پڑھو، کوئی بھی نماز آپ پڑھیں گے فرض نمازوں کے علاوہ کسی نماز میں اذان نہیں۔ جی نہ وتر میں، نہ جنازہ میں، نہ عیدین میں، نہ نظر میں، نہ سنن رواتب میں،
न तरावीह में, न इस्तिस्का में, न चाश्त में, न कसूफ व खुसूफ में, न नफल नमाजों में, आलमगीरी वगैरह इन चीजों में अजान नहीं है। औरतों की अजान का हुक्म, जी अहम मसला। औरतों की अजान का हुक्म, औरतों को अजान और इकामत कहना मकरूह तहरीमी है। जी औरतें ना इकामत कर सकती हैं जी और ना अजान पढ़ सकती हैं, ये मकरूह तहरीमी है, यानी मकरूह से बड़ा गुनाह जी तहरीमी है। अगर कहेंगी गुनहगार होंगी जी और उनकी अजान फिर से कही जाएगी। अगर औरत अजान कह दे जी तो उनकी अजान काबिल कबूल नहीं, फिर से कही जाएगी। जी औरतें अपनी नमाज अदा पढ़ें जी या कजा, जी उसके लिए अजान और इकामत मकरूह है। जी वो अपन कजा नमाज पढ़ें चाहे या अदा नमाज पढ़ें, वो वक्त हो जाए वो पढ़ें, उनके लिए अजान और इकामत मकरूह है। अगरचे जमात से जी। पढ़ें, हालांकि उनकी जमात खुद मकरूह है। अल्लाह, वो जमात से अगर पढ़ें तो उनकी जमात खुद मकरूह है। दुर्रे मुख्तार वगैरह। बच्चे अंधे बेवजू की अजान का हुक्म, जी बेवजू भी अजान लोग दे देते हैं, जी बच्चे भी दे देते हैं, जी अंधे भी देते हैं। जी इसके बारे में समझदार बच्चा जी और अंधे और बेवजू की अजान सही है। जी समझदार बच्चा हो, अंधे हो और बेवजू की अजान सही है। दुर्रे मुख्तार। मगर बेवजू अजान कहना मकरूह है। जी क्या है? मकरूह है, बेवजू अजान कहना मकरूह मकरूह है। मराकी अल फलाह। जुमा के दिन शहर में जुहर की नमाज के लिए अजान नाजायज है। अल्लाह, जुमा के दिन शहर में, जी जुमा के दिन, हाँ, जुमा के दिन शहर में जी जुहर की नमाज के लिए अजान नाजायज है, नाजायज है। अगरचे जुहर पढ़ने वाले माजूर हों जी जिन पर जुमा फर्ज ना हो। जी दुर्रे मुख्तार वो अब्दुल मुख्तार। जी यानी अगर जुमा पढ़ने यानी जुहर पढ़ने वाले माजूर हों जी जिन पर जुमा ना फर्ज हो, जी जुमा नहीं फर्ज है, जी जुहर ही पढ़े, जी फिर भी अजान नाजायज है। अजान कौन कहे? जी अजान मसला। कौन कहे? अजान वो कहे जो नमाज के वक्तों को पहचानता हो जी और वक्त पहचानता हो तो इस सवाब के लायक नहीं, उस सवाब के लायक नहीं जो मुअज्जिन के लिए है। जी मजाजिया आलमगीरी, वो गुनिया, वो काजी खां। अगर मुअज्जिन ही इमाम भी हो तो बेहतर है। जी मुअज्जिन ही इमाम भी हो तो बेहतर है। आलमगीरी। अजान के बीच में बातचीत करना मना है। जी अगर कुछ बात की तो फिर से अजान कहे। जी सगीरी। अजान में लहन का हुक्म, जी धुन, जी तरन्नुम, जी लहन, जी मतलब अपनी सुर में, अंदाज में पढ़ना। जी अजान में लहन हराम है। जी अजान में लहन हराम है। लहन हराम है, जी यानी गाने के तौर पर अजान देना। अल्लाह के अलिफ को मद के साथ अल्लाह, बात समझ रहे हैं? जी 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 अल्लाह कहना या अकबर के अलिफ को खींचकर अकबर कहना जी या अकबर की बे को खींचकर अकबार कर देना, जी ये सब हराम है। अलबत्ता अच्छी और ऊंची आवाज से अजान कहना बेहतर है। जी हिंदिया वो दुर्रे मुख्तार, वो रद्दुल मुख्तार। अगर अजान आहिस्ता हुई जी तो फिर अजान कही जाए। जी और पहली जमात जमात उला नहीं। काजी खां। जी अजान मुअज्जना पर, अजान मुअज्जना पर कही जाए, यानी कही जाए या खारिज मस्जिद कही जाए, जी मस्जिद में अजान ना कहें। जी खुलासा वो आलमगीरी, वो काजी खां। अजान का जवाब, जब अजान सुने तो जी। जवाब देने का हुक्म है, जी। यानी मुअज्जिन जो कहे
اس کے بعد سننے والا بھی وہی کلمہ کہے، جی مگر حیا علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، اور بہتر یہ ہے کہ دونوں کہے، بلکہ اتنا اور بڑھائے ما شاء اللہ کانا وما لم یشاء لم یکن۔ رد المختار وہ عالمگیری الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقتا و بررتا و بالحق کی نطقتا کہے۔ در مختار رد المختار جنب بھی اذان کا جواب دے ہے جو نفاس والی عورت پر اور خطبہ سننے والے اور نماز جنازہ پڑھنے والے اور جو جماع میں مشغول ہے یا قضائے حاجات میں ہو ان پر جواب نہیں، جی ان پر جواب نہیں، ان پر جواب نہیں، وہ جواب نہیں دے سکتے۔ جب اذان ہو تو اتنی دیر کے لیے سلام کلام اور سلام کا جواب تمام اشغال موقوف کر دے، یعنی بند کر دے، جی یہاں تک کہ قرآن مجید کی تلاوت میں اذان کی آواز آئے تو تلاوت روک دے اور اذان کو غور سے سنے اور جواب دے، اور یہی اقامت میں بھی کرے۔ در مختار عالمگیری جو اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہے اس پر معاذ اللہ خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے۔ فتاوی رضویہ رضی اللہ عنہ راستہ چل رہا تھا کہ اذان کی آواز آئی تو اتنی دیر کھڑا ہو جائے، سنے اور جواب دے۔ عالمگیری بجازیہ حضرات میری گفتگو یہاں تک تھی، اب میں یہ بتانا چاہوں گا اذان ہوتی رہتی ہے، ہم اور آپ بات کرتے رہتے ہیں، جی اذان اب حکم ہے کہ اذان ہو رہی ہو جی تو انسان خاموش راستہ چل رہا ہو تو رک جائے، جی قرآن پڑھ رہا ہو تو ٹھہر جائے، جی سلام کلام بند کر دے۔ جی مگر ہماری پوزیشن یہ ہے اذان ہو رہی ہے تو ہم موبائل چلا رہے ہیں، جی حق ہے، اذان ہو رہی ہے تو ہم پکچر دیکھ رہے ہیں، جی اذان ہو رہی ہے تو ہم ڈرامے کر رہے ہیں۔ جی مگر اذان ہو تو اذان کی طرف دھیان لگا کر کے اذان سنو جی اور اذان کا جواب دو، اذان کا جواب دو۔ البتہ ان لوگوں کے جو جنب بھی اذان کا جواب دے، جنب بھی اذان کا جواب دے ہے جو نفاس والی عورت پر اور خطبہ سننے والے اور نماز جنازہ پڑھنے والے اور جو جماع میں مشغول ہے یا قضائے حاجات میں مثلا لیٹرین پیشاب وغیرہ میں حاجات میں ہو، ان پر جواب واجب نہیں، یہ جواب نہ دے، اور باقی ہر کام کو روک کر انسان جواب دے۔ اذان کو ہلکے میں نہ لیا جائے، اذان بڑی پختہ چیز ہے، اور اذان سننا، اذان کے وقت اپنے کام کو روک دینا یہ بھی ثواب ہے۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک و مولا ہم سامعین کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین اتنی دیر کی گفتگو میں کسی قسم کی لغزشیں ہوئی ہوں، مالک و مولا اپنے حبیب کے صدقے سے معاف فرما، اور ہم تمامی لوگوں کو صحیح باتوں پر عمل کی توفیق و رفیق عطا فرما، آمین قرآن و سنت کے مطابق زندگی بشر کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی پکی عقیدت و محبت عطا فرما، اور میرے تمام بھائیوں کو، مومنین بھائیوں کو مرنے سے پہلے حج بیت اللہ اور دیار رسول اللہ دیکھنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ واخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔